أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ایک سلوات پڑھ لیں. صلی علی محمد علی محمد. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جن لوگوں کے پاس موبائل ہیں وہ موبائل نکال لیں اور جو ہم نے یہ باتیں کر لی ہیں ان کو ریکارڈ کر لیں. یہ بہت اہم باتیں ہیں اور تقریباً شاید آپ نے زندگی میں سنی نہ ہو، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے جن کے پاس موبائل ہیں وہ نکال لیں اور حتماً ان باتوں کو ریکارڈ کریں اور دوسرے مومنین تک بھی پہنچائیں. آیت شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی آیت نمبر 64 ہے. جس کی توضیح کے لیے میں تھوڑا سا مقدمہ بیان کروں پھر اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا. تو بہت اہم باتیں اور بہت واجب باتیں ہیں. آپ افسوس کریں گے کاش کہ یہ باتیں 40 سال پہلے ہمیں معلوم ہوتی تو ہمیں کتنا ان کا فائدہ ہوتا ہے. بسم اللہ. بہرحال اچھی بات جو ہے وہ جب بھی انسان کو ملے تو انشاءاللہ اس کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے مفید ہوگی. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نکلنے کا حکم دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 4 درخواستیں، 4 مطالبے کیے. تو یا اللہ میری حاجتیں ہیں، میری درخواستیں ہیں، بالآخر مجھے تم نے اب یہاں سے نکال دیا ہے تو سب سے پہلے میرے لیے رزق معین فرما. میں بھی تیری مخلوق ہوں، میرے لیے رزق و روزی کہاں ہے اور تم مجھے میرے رزق کو معین فرما. دوسرے نمبر پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ آدم کے لیے تو نے زوجہ بنائی ہے، جناب حوا زوجہ ہے، تو میرے لیے زوجہ کہاں پر ہے، میرے لیے بھی بیوی ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پر شیطان نے کہا یا اللہ آدم کو جب تم نے بنایا تو اس کے لیے گھر مکان بھی تو ہوگا نا، سردی گرمی زمین کے اوپر تو میں رہ کے آیا ہوں، سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے، تو آدم کے رہنے کے لیے کوئی مکان تو نے بنایا ہے تو میرے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ گھر مکان کی ضرورت ہے، وہ بھی معین فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بھی میری مخلوق ہے، تیرے لیے بھی میں یہ چیزیں فراہم کروں گا، ایسا نہیں کہ تجھے میں محروم کروں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ان چند چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اے شیطان اپنی آواز کے ذریعے سے اولاد آدم کو جس کو بھی گمراہ کرنا چاہو میں تمہیں آزاد رکھتا ہوں، جس کو گمراہ کرنا چاہو کر سکتے ہو. کہ گانے بجانے، یہ جو موسیقی، یہ اس قسم کی جو حرام آوازیں ہیں ان کے ذریعے سے جس کو بھی تم بنی آدم کو گمراہ کرنا چاہو میں نے تمہیں آزاد کیا، کوئی پابندی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اور اے شیطان بنی آدم کے اوپر حملہ کرو اپنے پیادے لشکر کے ساتھ بھی اور اپنے سوار لشکر کے ساتھ بھی، یعنی سوار بھی اس کے لشکر کے اندر ہیں اور پیدل بھی اس کے فوجی اور سپاہی ہیں جن کے ذریعے سے شیطان بنی آدم کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اے شیطان تم بنی آدم کے مال میں بھی شریک ہو سکتے ہو، میں نے تمہیں حلال کیا، اور بنی آدم کی اولاد میں بھی شریک ہو سکتے ہو. تو میں یہ حصہ اولاد والا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کہ شیطان نے جب عرض کیا کہ یا اللہ میرے لیے زوجہ کہاں ہے،
بنی آدم کے لیے تو زوجہ حضرت حوا ہوگی، میرے لیے زوجہ کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان، جب بھی بنی آدم کہیں پر بھی زمین کے اوپر عمل مجامعت کریں گے، اگر وہ زنا کریں تو وہ دونوں مرد اور عورت دونوں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جو بھی زنا کرتے ہیں تو وہ در واقع وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ جو بچہ ان سے پیدا ہوگا وہ در واقع ہے ہی نطفہ شیطان۔ اور جو حلال میاں بیوی ہوں گے، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، جو حلال ازدواج کے ساتھ جو آپس میں عمل جمع انجام دیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص بھی اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت کرے لیکن میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو وہ مرد اور عورت دونوں تمہارے اوپر حلال۔ بہت اہم بات، بہت خطرناک بات۔ اگر وہ حلال میاں بیوی حرام ہے تو وہ تو ہے ہی حرام ہے نا، وہ تو پورا سلسلے غلط ہے نا۔ اگر حلال ہے لیکن اللہ کا نام نہ لے، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، فرمایا کہ میں نے تیرے لیے حلال کی۔ جس طرح سے مرد اس عورت کے ساتھ عمل جمع انجام دیتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی خالص نطفہ شیطان منعقد ہوتا ہے، کبھی انسان منعقد ہوتا ہے اور کبھی مشترک ہوتا ہے۔ یہ جو اگر اللہ کے نام کے ساتھ کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اللہ رحم کرے، پھر اس کی اولاد کس طرح سے ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کے اولاد میں شیطان کی اولاد ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ یہ پتہ قیامت کے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن صرف مومنین کو اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا، جو غیر مومنین ان کو والد کے نام سے پکارا نہیں جائے گا۔ فرمایا شیطان کی اولاد ہونے کی یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ شیطان کی اولاد ہے؟ تو قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا، وہاں پر ہی آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر دو علامتیں اہل بیت نے ہمیں بتائیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ آیا شیطان کے نطفے سے منعقد ہوا ہے یا انسان کے نطفے سے منعقد ہوا ہے۔ اس کی ایک علامت جو بہت مشہور علامت ہے وہ ہے محمد و آل محمد کے ساتھ بغض رکھنا۔ جو شخص بھی محمد و آل محمد کے ساتھ بغض رکھے، جو بغض نہیں رکھتا، ہندو ہے مشرک ہے، بغض وہ تو جانتا بھی نہیں ان کو، بغض بھی نہیں رکھتا، وہ نہیں۔ اما جو ان کے ساتھ عالم اور آمدن اظہار بغض کرتا ہے، اظہار عناد کرتا ہے، تو وہ قطعاً نطفہ شیطان، اس کے نطفہ شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہ ولد حلال ہوتا تو کبھی بھی محمد و آل محمد کا بغض اس کے دل کے اندر آتا ہی نہیں۔ یہ ایک علامت ہے۔ ایک دفعہ شیطان آئے پیغمبر گرامی اسلام کے پاس اور کچھ دیر پیغمبر کی خدمت میں کچھ عرائض کی، عرائض کر کے جانے لگا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو اس شیطان کو میں ابھی، میری تلوار ہے، تلوار ماروں گا، اس کو ابھی قتل کر دوں گا، تو آپ اجازت دیتے کہ میں اس مرحوم کو قتل کر دوں تاکہ آپ کی امت اس کے شر سے نجات پا جائے۔ تو شیطان نے یہ بات سن لی تو واپس آ گیا۔ یا علی، میں تو آپ کی نوکری میں لگا ہوا ہوں، میں تو آپ کی خدمت میں ہی لگا ہوا ہوں۔ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، اس کو حلال زیادہ کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ یعنی آپ مجھے قتل کرنے میں تو آپ قیامت تک آپ کی نوکری میں، آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ یقین کرو، جو محمد آل محمد سے بغض رکھتا ہے، 20 کی روایتیں، ایک روایت نہیں 20 کی روایتیں کہ جن کے اندر یہ آیا کہ جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے وہ قطعاً ولد حرام اور وہ ولد شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ نے اس کو اجازت دی، کون روک سکتا ہے؟ جب اللہ نے اس کو کہا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، تو اللہ نے جب اس کے لیے اجازت دے دی تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بس ایک ہی روکنے کا ذریعہ ہے کہ جب بھی اپنی زوجہ کے پاس جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل پڑھنا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے شیطان ہرگز اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا۔
آپ کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا، اس عورت کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر شیطان جو اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ لہذا یہ آپ نے یہ بات چونکہ بہت ضروری ہے اپنے اولادوں کو بتائیں، جب صیغہ نکاح پڑھتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حفظ ہے، آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے، اور پھر فرمایا اس نے کہا رزق میرا، تو کہا کہ تیرا رزق جہاں پر بھی زمین میں کھانے کی چیز بنی آدم بچھائیں گے کھانے کی چیز، تو شیطان پورے جو شیاطین ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اسے مطالبہ کیا میرا رزق، تیسرا اس نے کہا اولاد ہوگی، چوتھی جو چیز نے درخواست کی اولاد آپ اس کو اتنے بیان کرو، اسے رزق کو بیان کرو گا۔ کہا جہاں پر بھی زمین میں دسترخوان بچایا جائے کھانے کی چیز فراہم ہو تو پورے اس علاقے کے شیاطین وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور 4 فرشتے وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس دسترخوان کے اوپر 4 فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ کھانے والے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں تو فرشتے ان شیاطین کو بھگا دیتے ہیں، جاؤ یہاں تمہارا رزق نہیں۔ لیکن اگر وہ کھانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، ملائکہ دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں شیاطین تم آؤ، یہ وہی رزق ہے جو جس کا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، وشارکہم فی الاموال، اللہ نے تمہیں اجازت آؤ کھاؤ ان کے ساتھ جاؤ۔ رازق کو جو رزق کو دیکھ رہے ہیں ہمارے رازق کی جن کو خبر ہی نہیں، تو جاؤ تم شیاطین کے ساتھ شامل ہو۔ تو اگر دسترخوان کے اوپر جس جگہ پہ کھانے والی چیز ہو اور بنی آدم بسم اللہ نہیں پڑھے، اب آپ دیکھ لیں زمین کے اوپر کتنا شیطانوں کا رزق کتنا ہے اور انسانوں کا رزق کتنا ہے۔ زمین پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ کا پتہ ہی نہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، رزق کھا رہے ہیں۔ ہاں مسلمان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو غفلت کے ساتھ رزق کھاتے ہیں۔ تو جب بھی کھانا کھانا ہے حتماً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں گے تو شیاطین آپ کی غذا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ 2 شیطان ہوا میں ان کے آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بہت موٹا تھا اور ایک بہت کمزور تھا۔ تو اس نے کہا تم ہمارے قبیلے کے ہو لیکن تمہاری شکل تو بہت خراب ہے، دیکھو میں کتنا موٹا کبھی آدمی ہوں۔ تو اس شیطان نے کہا اللہ نے مجھے ایک مومن کے اوپر مسلط کیا ہے، مومن کے میں وہ اس کے شیطان ہوں۔ شیطان نے جب اللہ سے کہا میری اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کتنی اولاد چاہیے؟ تو اس نے کہا آدم کا 1 بچہ پیدا ہو، میرے 2 بچے پیدا ہوں۔ شیطان نے کہا آدم کا 1 بچہ، میں 2 بچے اس کے اوپر سوار رکھوں جو اس کو گمراہ کرتے ہیں، ہر بنی آدم کے ساتھ جیسے 2 ملائکہ ہیں 2 شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنے کم میں اس مومن کے ساتھ میں ہوں کہ جو ہر کھانے میں ہر پینے میں بسم اللہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا ملائکہ نے آپ 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے مجھے کھانے کے لیے لقمہ نہیں دیا، لہٰذا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا میں ایک غافل کے ساتھ ہوں، ایک غافل جو اللہ کو اصل جانتا ہی نہیں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، لہذا اس کا کھانا کھا کے تو میں دیکھ رہا ہوں کتنا موٹا ہو گیا ہوں، اتنا کبھی ہوگا، جب جتنا کبھی ہوگا اتنا اس کے اوپر مسلط بھی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی سورہ اسراء کی دوبارہ میں آیت پڑھوں، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کے اندر بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے اور اولاد کے اندر بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے۔ دوسری جو بڑی خطرناک علامت ہے وہ میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا۔ 2 علامتیں میں نے کہیں کہ شیطان کے اولاد میں شریک ہونے کی، ایک علامت محمد آل محمد کا بغض ہے، دوسری علامت چونکہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو آگے ہم سے علیحدگی میں پوچھ رہے، میں اس کو یہاں سے ممبر سے بیان نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی جب بھی اپنے اولاد کا نکاح ہو، جب بھی اپنے بچوں کا نکاح ہو، لڑکی کو بتائیں بسم اللہ پڑھے، لڑکے کو بتائیں بسم اللہ پڑھے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے تو معلوم نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کیا چیز پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ قیامت کے دن ہی ظاہر ہوگا۔ اور محمد و آل محمد صلوات